بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاجی صاحب کچھ پیسے مل جائیں گے، میری بیوی سخت بیمار ہے۔ شرفو نے ہاتھ جوڑ کر ان سے درخواست کی۔ وہ حاجی صاحب کا ڈرائیور تھا، کئی برسوں سے ان کے ہاں ملازم تھا۔ پیچھے کچی بستی کی جھگیوں میں رہتا تھا، کوئی اولاد نہ تھی، بس وہ اور اس کی بیوی رحیمہ اس کی کل کائنات تھی۔ کیوں، کیا ہوا ہے؟ حاجی صاحب نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ پتہ نہیں صاحب، سرکاری ہسپتال میں دکھایا ہے، ڈاکٹر کہتا ہے آپریشن ہوگا۔ اس کے چہرے پر تشویش کے سائے تھے۔ آپریشن ہوگا، اس کے چہرے پر تشویش کے سائے تھے۔ ٹھیک ہے، مل جائیں گے، پریشان مت ہو۔ انہوں نے شرفو کا کندھا تھپتھپا کر اسے تسلی دی۔ مہربانی صاحب۔ زمین پر بیٹھے شرفو نے اپنا رومال سمیٹا، ہاتھ جوڑے اور الٹے قدموں چلتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ کئی دن گزر گئے، رحیمہ کی طبیعت سنبھل نہیں رہی تھی۔ شرفو جیسے تیسے اس کی دوائی کرتا، مگر حاجی صاحب سے دوبارہ بولنے کی ہمت نہیں تھی۔ حاجی صاحب بھول گئے ہیں، وہ رحیمہ کے پوچھنے پر اسے کہتا اور پھر انتظار کی گھڑیاں گننے لگتا۔ آج حاجی صاحب حج پر روانہ ہو رہے ہیں۔ وہ ہر سال حج پر جاتے ہیں۔ بڑی دعوت کا اہتمام ہوا، بہت سے لوگ آئے، کھانا ہوا، ہار پہنائے گئے، پورا گھر برقی کمکموں سے سجایا گیا۔ ہر طرف خوشیاں تھیں، مسکراہٹیں تھیں، لیکن شرفو اندر ہی اندر گل رہا تھا۔ اسے ڈر تھا کہ حاجی صاحب چلے گئے تو بہت دن بعد لوٹیں گے۔ اس نے طے کر لیا کہ آج ان سے دوبارہ پیسے مانگے گا۔ جب گاڑیاں ایئرپورٹ کی طرف روانہ ہوئیں تو شرفو نے موقع اچھا جانا اور ایک مرتبہ پھر ہمت کی۔ صاحب کچھ پیسے، بیوی کی طبیعت، الفاظ اس کے حلق میں اٹک گئے تھے۔ ہاں یاد ہے مجھے، ابھی دیکھو دعوت وغیرہ میں کافی پیسے خرچ ہو گئے ہیں، حج کے اخراجات الگ ہیں، آ کر دوں گا۔ حاجی صاحب کے لہجے میں سختی تھی۔ شرفو کی آنکھوں میں پانی تیرنے لگا۔ اس کا دل چاہا کہ چیخ چیخ کر رو دے، اس سے پہلے کہ اس کے آنسو چھلک جاتے۔ اس نے ہونٹ پیچھے ضبط کیا اور جلدی جلدی رومال سے اپنی آنکھیں صاف کر لیں۔ لوگوں نے حاجی صاحب کو گلے لگا کر الوداع کہا۔ جس وقت جہاز نے حجاز مقدس کی طرف اڑان بھری، عین اسی وقت شرفو کی بیوی جھگی میں سسک سسک کر دم توڑ گئی۔